بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا یہاں پہ عرض کرتی چلوں بھی، جو میں یہ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا کا اہتمام کرتی ہوں، تو جن کو نہیں اس کا معنی پتہ تو میں مختصر سا ان کا معنی بیان کر دیتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اپنے رب سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، ہم تیرا قرآن پاک پڑھنے لگے ہیں، ہمارے سینے کو کھول دے، ہماری زبان میں جو رکاوٹ ہے قرآن پاک پڑھنے میں وہ دور فرما دے اور ہمارے لیے یہ سب کام آسان کر دیجئے۔ رب زدنا علما کا معنی ہے اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم جو پڑھنے لگے ہیں ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، ہم تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ سیکھ لیں، بہت کچھ پڑھ لیں۔ اس لیے جب بھی میں سبق آپ شروع کروں تو آپ بھی یہ دعائیں میرے ساتھ ساتھ دہرایا کریں، تاکہ ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الکوثر پڑھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی 3 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ہم لفظ بلفظ اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اِنَّا، اس پہ مد آ گئی، یہ ہم قاعدے میں بڑی وضاحت سے یہ والا حرف پڑھ چکے ہیں کہ یہ مد منفصل ہے۔ کیونکہ اس کے اگلے والے حرف میں حمزہ اس کے شروع میں آ رہا، تو یہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل۔ اس کو ہم 4 یا 5 حرفوں کے برابر کھینچیں گے۔ تو کو ہم موٹا کریں گے، تو کسی حالت میں بھی آ جائے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو کو ہم ہر ٹائم موٹا ہی پڑھیں گے، کیونکہ یہ موٹے حروفوں میں سے ایک ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، یہ بہت نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے۔ آپ نے کوشش کرنی کہ اس صورت کو بار بار سنیں اور بار بار اس کو یاد کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، كَالْكَوْثَرَ، كَالْكَوْثَرَ، آپ اوپر کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صاد کو پھر ہم موٹا کریں گے، صاد ہر حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ را کو موٹا کریں گے، را کے اوپر زبر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ غلطی جو اکثر ہم کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں، اس کو ہم کھائیں گے تیز لام کو، اب پہ نہیں کھائنا، آپ پڑھ دیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نہیں، یہ غلط ہے۔ فَصَلِّ بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، نہ اسلام کو نہ اس کو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہا ہے، ہا جیم والی ہا۔ وَانْحَرْ، نون پہ غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن ہے، حالانکہ ہم ساکن کی مثال پڑھ چکے ہیں، نون ساکن ہو تو پھر غنہ ہوتا ہے، لیکن اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف اس کے آگے آ جائے پھر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون تو ساکن ہے لیکن اس کے آگے ہا حروف ہلکی میں سے ہے، ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ را ساکن ہے، اس کے پیچھے زبر ہے، ہم را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ، یہ غلطی مین ہے،
میں ساتھ ساتھ غلطی اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ غلطی بچے پڑھنے والے کرتے ہیں، تو اکثر لوگ جو نہیں جانتے وہ کرتے ہوں گے۔ کیوں غلطی کیوں کرتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں انا، کھینچ چکے ہیں، کیوں؟ اس کے آگے الف مد ہے، اوپر پھر مد ہے، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، لیکن اس نون پہ صرف کیا ہے؟ صرف زبر ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں جس حرف پہ صرف زبر زیر پیش ہو تو اس کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ شاد تو ہے، اس کا ہم غنہ کریں گے، لیکن نون کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، نون خالی ہے آگے سے، ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ یہاں سے غلطی، کیونکہ ہم یہاں کھینچ کے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، یہاں پھر ہم کھینچ دیتے ہیں، ہم اس کو بھی انا پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ غلط ہوگا۔ انا، یہ آپ نے یاد کرنی ہے غلطی۔ ان شانئک، ان شانئک، ان شانئک هو الابتر، هو الابتر۔ با پہ کلکلا کریں گے کیونکہ با ساکن ہے، با حروف کلکلا میں سے ہے۔ هو الابتر۔ یہ 10 صورتیں تو آپ نے اتنی اچھی سے یاد کرنی، کیونکہ یہی صورتیں اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، باقی تو انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن یہاں سے کوئی غلطی نہیں اب رہنی چاہیے ہماری۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ بار بار آپ نے اس کو دہرانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری آسانی کرے ہمارے لیے، ہمارے علم میں، ہماری عزت میں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔